بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ پارہ 22 سورہ سبا، رکوع 2 آیت نمبر 12۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے بطور معجزہ پہاڑوں کو، پرندوں کو مسخر بنا دیا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے ہوا کو مسخر فرمایا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام تمام اہل دربار سمیت بڑی تعداد میں تخت پر سوار ہوتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسخیر ہوا کا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کے اس عمل کے صلہ میں عطا فرمایا تھا کہ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کے معائنہ میں مصروف تھے، مشغول تھے، اور اس معائنہ میں ایسے مشغولیت ہو گئی کہ عصر کی نماز قضا ہوئی۔ چونکہ گھوڑے اور گھوڑوں میں مشغولیت غفلت کا سبب، اور اس سبب غفلت کو ختم کرنے کے واسطے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذبح کیا، قربانی دی اور قربان کر دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے بیل کی طرح گھوڑوں کی قربانی بھی جائز تھی، اور یہ گھوڑے سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھی، کوئی بیت المال کے گھوڑے نہیں تھے۔ بیت المال کے نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور قربانی کی وجہ سے اپنا مال ضائع کرنے کا اشکال بھی نہیں رہتا۔ غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ غدو کا معنی ہے صبح کو چلنا، اور رواح کا معنی ہے شام کو چلنا۔ صبح کے چلنے کو غدو کہتے ہیں، اور شام کے چلنے کو رواح کہتے ہیں۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے دوپہر تک یہ تخت سلیمانی ہوا کے کندھوں پر 1 مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا، پھر شام سے رات تک 1 مہینہ کی، مطلب 2 مہینوں کی مسافت 1 دن میں طے کرتا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے روانہ ہوتے تو دوپہر استخر میں جا کر قیام فرماتے تھے، دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، پھر استخر سے ظہر کے بعد روانہ ہو جاتے تو رات کابل میں گزارتے۔ بیت المقدس اور استخر کے مابین اتنی مسافت ہے کہ تیز سواری پر چلنے والا 1 ماہ میں طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح استخر سے کابل تک کی مسافت بھی تیز سواری پر چلنے والا 1 ماہ میں طے کر سکتا ہے۔ قضا فی تفسیر ابن کثیر۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ بہا دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے چشمہ تانبے کا، یعنی تانبا جیسے سخت دھات اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی طرح بہنے والا سیال بنا دیا تھا، جو پانی کے چشمہ کی طرح جاری تھا اور گرم بھی نہیں تھا، تاکہ آسانی سے اس کے برتن اور دیگر ضروریات بنا سکے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ چشمہ
اتنی دور تک جاری ہوا کہ جس کی مسافت 3 دن اور 3 رات میں طے ہو سکے، اور یہ ارض یمن میں تھا۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ یہ چشمہ صناعی یمن سے شروع اور 3 دن 3 رات کی مسافت سے پانی کی طرح جاری رہا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ یہ جملہ سخرنا محذوف کے ساتھ متعلق ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات میں سے ایسے جنات کو تیار کیا تھا جو ان کے سامنے خدمت کرتے تھے اور اپنے رب کے حکم کے مطابق امور سر انجام دیتے تھے۔ بین یدے کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کی تسخیر اس طرح کی نہیں تھی جس طرح چاند سورج انسان کے لیے مسخر بنایا ہے، بلکہ جنات کی تسخیر نوکروں چاکروں کی طرح سلیمان علیہ السلام کے سامنے مفوضہ امور سر انجام دیتے تھے اور خدمات میں لگے رہتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تابع کیا تھا ہوا کو، غدوها، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ، شہر 1 ماہ کی مسافت، ورواحها شہر، اور شام کا چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت پر، وَأَسَلْنَا، اور ہم نے بہا دیا لہو اس کے لیے عین القطر، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بعض، مَن يَعْمَلُ، جو ایسے کام کرتے تھے بین یدی ان کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی پیر جاتا ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم بجا لانے سے، نُذِقْهُ، تو ہم چکھا دیتے اس کو، من عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کا۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔